افسانے سنائے جھوم کر مجھ کو۔ حضرت مفتی صاحب کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أخرى خيركم من تعلم القرآن أو علمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے۔ اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کی اس دیار محبت میں دوسری بار آنے کا اتفاق ہوا۔ سال گزشتہ گوگہرا گاؤں والوں نے جلسہ کرایا تھا تو پہلی بار آنا ہوا۔ مجھ کو کیا پتا کہ اگلے سال مدرسہ کا جلسہ ہوگا تو پھر ہم کو اریسٹ کر کے لایا جائے گا۔ بہرکیف جب میں آ ہی گیا ہوں تو ہم کو قبول کر لیجئے، برداشت کر لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیجئے۔ زیادہ دیر ہم بول ہی نہیں سکتے کیونکہ عصر کی اذان ہو جائے گی، وہی بارڈر ہے، بس وہی آخری ہے، جب عصر کی اذان ہوگی ختم۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، میں آپ ہی کے علاقے سے پڑھ کے نکلا ہوں۔ عربی اول، عربی دوم، عربی سوم، ایلیا مدرسہ سے میں نے پڑھا، اس لیے اس علاقے سے میری یادیں، بچپن کی یادیں وابستہ ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں اس مدرسے کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ حضرت وکیل صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، ان کا چرچا بہت سنتا تھا، مدرسہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ سال گزشتہ پہلی بار جب میں نے مدرسہ دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ بچپن کے زمانے میں جس مدرسے کا میں نے تصور کیا تھا وہ بہت چھوٹا سا، لیکن یہ اتنا بڑا یونیورسٹی کی طرح بلڈنگ، میں تو دنگ رہ گیا، اور رکھ رکھاؤ جو اندر کا دیکھا تو اور دل باغ باغ ہو گیا۔ بس بھائی اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری زبان سے اچھی اور سچی بات کہلوائے، جن باتوں کا پہلے میرے دل پہ اثر ہو اور پھر آپ کے دلوں پر۔ اس جلسے کی مناسبت سے عصر کے بعد غالباً دارالقرآن کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی۔ میں نے چاہا کہ قرآن ہی کے مناسبت سے کچھ بیان ہو جائے۔ کوئی نیا آئٹم میرے پاس نہیں ہے، سب کچھ آپ سن چکے ہیں، بلکہ سنتے سنتے سن ہو چکے ہیں۔ ایک حقوق قرآن،
عظمت قرآن کی جہاں تک بات ہے، آج کے گئے گزرے دور میں کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں ہے، تھوڑا ہی صحیح لیکن ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے دل سے عظمت قرآن بالکل نکل چکا ہو، ایسی بات نہیں، کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ ایک جاہل ان پڑھ گوار انگوٹھا چھاپ قرآن کا کوئی صفحہ اگر روڈ پہ پڑا ہوا کچرا کے ڈھیر پہ پڑا ہوا دیکھتا ہے، وہ بوڑھا جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہے کہ یہ قرآن کا ورق ہے، وہ اٹھاتا ہے، ایسے چومتا ہے، اب پھر اونچی جگہ پہ جا کے اس کو کھوس دیتا ہے کہ نہیں؟ ایسا کیوں؟ دل میں کچھ عظمت قرآن ہے تب تو۔ عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں دارالفتہ میں میاں بیوی کا معاملہ آیا، عورت بول رہی تھی، شوہر بھی ساتھ میں تھا، بیوی کا کہنا تھا کہ اس نے ہم کو 3 طلاق دیا ہے، شوہر نے 3 طلاق دیا۔ شوہر سے پوچھا کیا جی تو طلاق دیو؟ مفتی صاحب نے پوچھا کہ نہیں حضرت ایک دم جھوٹ بول رہی ہے، یہ ہے ایک نمبر جھوٹی، ہم طلاق دیوے نہیں کیے ہیں، ایک نمبر جھوٹ بول رہی ہے، ہم نہیں دیے ہیں طلاق، ایک بھی طلاق نہیں دیے، ایک کو طلاق نہیں دیے ہیں۔ کیا جی؟ عورت کو کہا یہ تو بول رہا ہے جھوٹ بول، نہیں حضرت یہی جھوٹا ہے۔ بیوی بول رہی ہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہے کہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایک تو ضرور جھوٹا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا طلاق نہیں دیو تو نہیں، قسم کھا سکتے ہو؟ ایک دم کھا لیں گے، جاؤ وضو کر کے آؤ، اٹھو جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وضو کر کے آیا، بیٹھ گیا سامنے 2 زانوں، میرے ساتھ جب میں مفتی کا کورس کر رہا تھا اس زمانے کی بات ہے، آج سے 25-26 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ایک ساتھی تھے چمپارن کے، مولانا اسلام، مولانا اسلام صاحب وہ الماری کے اوپر سے قرآن اتاریے، تب قرآن شریف اتاریے، اتار کے دیا، آگے بڑھو۔ طلاق نہیں دیا ہو؟ نہیں دیے ہیں، صحیح بول، ایک دم سچ بول رہے ہیں حضرت، نہیں دیے۔ یہ لو ہاتھ میں قرآن، لو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے بتاؤ کہ ہم نے طلاق نہیں دیا۔ خبردار خبردار، اگر ہاتھ میں قرآن لے کے تو جھوٹ بولا تو پھر یاد رکھنا قدرت کی وہ سزا ملے گی کہ بھیک مانو گے تو تھپڑ لگے۔ چل اٹھا قرآن اور کہو کہ طلاق۔ اتنا سننا تھا، پورے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی، گھگی بن گئی، لگ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کر جائے گا، ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کا۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں پکڑتا ہے قرآن؟ پکڑ ہاتھ میں قرآن، اب بول کے طلاق نہیں دیا۔ پورے بدن میں کپ کپی تاری ہوئی اور کانپتے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے، زبان تھر تھر کانپ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورے جسم میں وائبریشن فٹ ہو گیا ہے۔ وائبریشن کہتا ہے حضرت جھوٹ کہے کے لیے بولیں گے؟ طلاق دیے تھے طلاق۔ کیا چھو طلاق دیے تھے؟ دیے ہوں گے 15-20 طلاق۔ کتنا؟ صرف 15-20 طلاق۔ بےہودہ کہیں کا طلاق کا کورس تو 3 ہے، یہ 17 طلاق تو کہاں سے بائی پاس سے لے آیا؟ یہ 17 طلاق یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ طلاق تو 3 ہی ہے۔ خیر اس نے اقرار کر لیا۔ اس کے بعد میرے ساتھی نے پوچھا کہ جی 2 منٹ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ہم طلاق دیوے نہیں کیے، طلاق دیا ہی نہیں، اور جب قرآن کی بات آئی تو تم کیسے بول دیے؟ سنیے گا، جاہل تھا، ان پڑھ تھا، کوئی مولانا نہیں تھا، وہ کوئی مفتی نہیں تھا، علامۃ الدہر نہیں تھا، مسجد کا امام نہیں تھا۔ کہتا ہے اے حضرت، جیم سے، اے حضرت ہم سوچے کہ کالا پہاڑ کون اٹھائے گا، اتنا بھاری کتاب ہاتھ میں لے کے ہم کیسے جھوٹ بولتے، ہماری ہمت نہیں ہوئی جھوٹ بولنے کی۔
بتائیے آج کے گئے گزرے دور میں بھی قرآن کی کچھ نہ کچھ عظمت ہے؟ اگر قرآن پیچھے پڑ رہا ہو، او بھیا، او بھائی، او چچا، قرآن پیچھے پڑتا، اللہ معاف کرے، دیکھو قرآن پیچھے پڑتا ہے تو فوراً قرآن کا احترام ہے۔ ایک جزوہ دان ہے، جزوہ دان جانتے ہیں؟ وہ جو 3 کونما جھولا ہوتا ہے جس میں قرآن لپیٹ کے رکھتے ہیں، اگر اس جزوہ دان میں کوئی جوتا چپل لپیٹ کے رکھے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لڑ لیجئے گا اس سے، گریبان پکڑ لیجئے گا، لڑ لیجئے گا، نہیں جیتیے گا تو کم سے کم دانت کاٹ لیجئے گا، لیکن لڑیے گا ضرور کہ بےہودہ کہیں کا۔ اس میں قرآن رکھا جاتا ہے تو اس میں چپل رکھتا ہے، کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ قرآن سے نسبت کپڑے کی ہو جائے، کپڑا قابل احترام ہو جائے، لکڑی کا ایک تختہ لیجئے، تختہ کے ایک ٹکڑا سے پیڑھا بنا لیجئے، پیڑھا جس پہ بیٹھتے ہیں، کھڑاؤن بنا لیجئے جس کو چپل کی طرح پہنتے ہیں، لکڑی کے تختہ کے ایک ٹکڑا سے پیڑھا بنا لیا، اس پہ بیٹھ گئے، اور اسی کے دوسرے ٹکڑا سے رحل بنا لیا۔ رحل پہ کیا رکھا جائے گا؟ قرآن۔ ایک ہی پیڑ کا ہے دونوں، ایک ہی پیڑ کا دونوں ہے، ایک ہی تختے کا ٹکڑا، ایک ٹکڑے سے پیڑھا بنا، بیٹھ جائیے، اس کے دوسرے ٹکڑے سے رحل بنا، اس پہ قرآن رکھا جائے گا۔ اگر کوئی رحل پہ بیٹھے گا تو آپ چپ رہیے گا؟ رحل پہ پاؤں رکھتے ہیں، رحل پہ نہیں بیٹھا جائے گا، اگر کوئی بیٹھے گا تو ہم دھکا مار کے اس کو گرا دیں گے، کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ جب اونچی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سر پہ 10 روپے کی ٹوپی ہے، صرف 10 روپے کی ٹوپی، اس 10 روپے کی ٹوپی پہن کے مسجد میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں۔ اور پاؤں میں 10,000 کا جوتا ہے، پاؤں میں 10,000 کا جوتا ہے، خطبہ دینے والے امام صاحب جمعہ کے دن 10,000 کا جوتا پہنے ہوئے منبر پہ چڑھ گئے، ٹوکیے گا کہ نہیں؟ نہ بولیے گا کچھ، اے امام صاحب آپ کا دماغ سٹیا گیا ہے، جوتا اتاریے گا کہ نہیں؟ ارے تمہارے سر پہ 10 روپے کی ٹوپی ہے، تم 10 روپے کی ٹوپی پہن کے مسجد میں آ سکتے ہو، تو میں 10,000 کا جوتا پہن کے منبر پہ کیوں نہیں چڑھ سکتا ہوں؟ اے امام صاحب میں نے مانا کہ میری ٹوپی 10 روپے کی ہے اور آپ کا جوتا 10,000 کا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ 10 روپے کی ٹوپی اس کی نسبت سر سے ہے، اونچی جگہ سے ہے، یہ بھی اونچا ہو گیا، اور 10,000 کا جوتا اس کی نسبت پاؤں سے ہے، اس لیے اس کا مقام چاہے کتنا مہنگا ہو جائے مقام اونچا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو گھر تو بہت سارا ہے، گھر تو بہت سارا ہے، ایک گھر وہ ہے جس میں سنیما دکھلایا جاتا ہے، اس کو سنیما ہال کہتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جس میں بہت سارا سامان بکتا ہے تو اس کو مال کہتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جس میں علاج ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹل کہتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جو سرکاری دفتر کا کام آتا ہے کاریالے بولتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جس میں آپ کا خانہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو اس کو باتھ روم کہتے ہیں۔ گھر الگ الگ ہے۔ آج ایک گھر کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اس گھر کا نام ہے دار القرآن، قرآن والا گھر، قرآن والا گھر، وہ گھر جس میں قرآن کی تعلیم ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر عام گھروں کے طرح نہیں ہوگا، یہ قرآن گھر ہے، قرآن گھر ہے، قرآن جہاں کی تعلیم جہاں پر ہوگی۔ حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے اللہ کے ولی فرماتے تھے کہ جس مدرسے میں قرآن کی
अच्छी तालीम होगी उस मदरसे का कभी बजट फेल नहीं होगा। जिस मदरसे में कुरान की उम्दा तालीम होगी उस मदरसे का कभी बजट फेल नहीं होता, हमेशा बैलेंस बचा हुआ रहता है। मेरे भाइयों, आज के गए गुजरे दौर में हमारे दिलों में कुछ न कुछ कुरान की अजमत है। यही वजह है कि कुरान का माना मतलब नहीं भी समझते हैं, अब फिर भी तरावी में इमाम एक रिकत में आधा आधा पारा पढ़ देता है और चुपचाप हम सुनते रहते हैं। अगर कहा जाए कि इमाम हरम आने वाले हैं और बेनियाबाग बनारस में वो इमाम हरम कुरान की तिलावत करेंगे, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सूरा फातिहा की तिलावत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ बच्चा बूढ़ा जवान सब दौड़ मारेगा महज सुनने के लिए। ये क्या है? अजमत कुरान नहीं तो और क्या है। मेरे भाइयों, इसलिए इस मौजू पर रोशनी डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बच्चे बच्चे की जुबान पे बचपन से ये शेर लिखा हुआ। कुरान के हुकूक क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी गिनवा देता हूँ। हर आदमी अपना हक मांगता है। शौहर बीवी से हक मांगे, बीवी शौहर से हक मांगे, उस्ताद मांगे, मोहतमिम उस्ताद से हक मांगे, इमाम मुक्तदी से, मुक्तदी इमाम से, किराएदार मकान मालिक से, मकान मालिक किराएदार से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, सब अपना हक मांगता है। अगर नहीं दिया है बेईमानवा, मेरा हक लाओ न, मेरा हक दो, नहीं तो क़यामत के दिन दामन पकड़ेंगे। बोलते हैं ना, एक किताब है, एक किताब है, बहुत अजीम किताब है, लेकिन अफसोस के बहुत मजलूम किताब है। वो किताब अपना हक मांग रही है। कसम खुदा की, जिस दिन हमने कुरान का हक अदा किया, कुरान हमें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि हमारी नस्लें तर हो जाएंगी, हम उन नेमतों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आइए, सबसे पहला बुनियादी हक कुरान का। कुरान का पहला हक यह है कि कुरान पाक की सदाकत पर 100% यकीन हो, कुरान की सच्चाई पर 100% गैर मुतज़लज़ल यकीन हो। सारी दुनिया मिलकर कहे कि कुरान का ये कानून गलत है, मौजूदा जमाने में फिट नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाना चाहिए, अब नया कानून लगना चाहिए। कसम खुदा की, सारी दुनिया मिलकर कह दे, हम कहेंगे लानत हो तुम पर लानत हो जो कुरान पाक में तब्दीली की बात करता है। भाई, कुरान को कौन बदलेगा? कोई दुनिया के पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून थोड़ी है। जो कानून बनाता है संशोधन वही करता है, जो कानून बनाता है संशोधन वही करता है। कानून बनाए कोई और संशोधन करे कोई नहीं। कुरान अल्लाह का कानून है तो संशोधन वही करेगा, किसी इंसान के इख्तियार में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत सारे शोबे हैं। जिस तरह सरकारी विभाग होता है, ये आबपाशी का विभाग है, ये खुराक मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है, ये फला मंत्री है। हर विभाग की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंप दी जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज्क रसानी के लिए, रिज्क पहुंचाने के लिए फरिश्तों को लगा दिया, हवा चलाने के लिए फरिश्तों को लगा दिया, बारिश बरसाने के लिए फरिश्तों को लगा दिया, हमारी आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए फरिश्तों को लगा दिया। एक और विभाग है अल्लाह का, वो है कुरान की रक्षा, कुरान की रक्षा का विभाग, कुरान की हिफाजत का शोबा। मैं पूछता हूं, सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान का शोबा कहां कायम हुआ? कहां?
دارالعلوم دیوبند میں، جامعہ اسلامیہ بنارس میں یا گوگہرا کے مدرسہ میں سب سے پہلے حفظ قرآن کا شعبہ کس نے قائم کیا؟ سب سے پہلے حفظ قرآن کا شعبہ اللہ نے قائم کیا۔ ہوا چلانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، رزق پہنچانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، ہماری آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، بارش برسانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، لیکن جب قرآن کی حفاظت کی باری آئی، فرشتے تم نہیں، یہ کام ہم کسی اور سے لینا چاہتے ہیں۔ حفاظت قرآن کا کام ہم فرشتوں سے نہیں، یہی جو حفاظ کرام جن کی دستار بندی ہونے والی ہے، یہ سب کے سب سرکاری کرمچاری ہیں، سرکاری کرمچاری ہیں۔ حفظ قرآن کا جو شعبہ اللہ نے قائم کیا، اس کے کارکرتا ہیں یہ، یعنی اللہ نے چناؤ کر کے سلیکشن کے بعد، سروے کے بعد، گاؤں گاؤں کا سروے ہوا کہ کون حفاظت قرآن کے لیے زیادہ مناسب کون ہوگا، گھر گھر کا سروے ہوا، گاؤں گاؤں کا سروے ہوا، چن چن کے لایا گیا۔ فلانے صاحب ہیں، ان کا 2 بیٹا تھا، یہ والا بیٹا کو بولا یہاں، ان کا 3 بیٹا، یہ والا بیٹا یہاں آئے گا۔ قرآن کی حفاظت کا کام، یعنی حفظ قرآن کا کام جس کو مل گیا وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا۔ میرے بھائیوں، حفظ قرآن کا کیا مطلب؟ صرف الفاظ رکھنا نہیں، قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہر چیز کی حفاظت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر چیز کی حفاظت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ زمین کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ زمین کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ رجسٹری کروا لیجیے، اور دوسرا مرحلہ داخل خارج کروا لیجیے، لیکن ابھی بھی چور کے سامنے تالا، بے ایمان کے سامنے قبالہ، ابھی بھی پورا محفوظ نہیں ہے۔ کیسے؟ باؤنڈری کروا دیجیے۔ ابھی ایک اور مرحلہ باقی ہے زمین کی حفاظت کے لیے، کیا؟ گھر بنا کر رہنا شروع کر دیا، زمین محفوظ ہو گئی۔ اب بھینس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بھینس کا بھی رجسٹری کروائیے گا، اب باؤنڈری کروائیے گا؟ نہیں، بھینس کی حفاظت کا طریقہ ہے رسی میں باندھ دیجیے۔ اور سونا چاندی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سونا چاندی کو بھی رسی میں باندھیں گے؟ نہیں، لاکر میں بند کیجیے۔ اب بھینس کو بھی لاکر میں بند کریں گے؟ نہیں، بھینس کو لاکر میں باندھنے کی ضرورت نہیں، بھینس کو رسی میں باندھ دیجیے، سونا چاندی کو لاکر میں رکھیے، زمین کی رجسٹری کروائیے۔ ہر چیز کی حفاظت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا کیا طریقہ؟ قرآن کی حفاظت کا کیا مطلب؟ جتنا گاؤں میں قرآن ہے سب کو اکٹھا کر کے پوری رات ہم لاٹھی لے کے پہرا دیں؟ نہ، کسی چیز کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ جو چیز استعمال میں ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، جو چیز استعمال میں ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ استعمال اگر چھوڑ دیجئے گا ضائع ہو جائے گا۔ میں نے چپل وہاں اتار کے رکھ دیا، ہو سکتا ہے کوئی قبول کر لے، بولیے نا، لیکن یہ موزہ کوئی چوری کرے گا؟ یہ پائجامہ کوئی چوری کرے گا؟ اتنا بڑا گھاگ قسم کا چٹا کوئی ہے جو پہنا ہوا پائجامہ چورا کے بھاگ جائے؟ نہیں۔ کیوں؟ استعمال میں ہے۔ یہ موزہ چوری نہیں ہوگا، کیوں؟ استعمال میں ہے۔ اب وہ چپل چوری ہو سکتی ہے، کیوں؟ ابھی استعمال میں نہیں ہے۔ جو چیز استعمال میں ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی حفاظت کا واحد راستہ یہی ہے کہ قرآن استعمال میں ہو۔ استعمال میں ہونے کا کیا مطلب؟ 7 کام کریں گے تب سمجھیے قرآن پر عمل ہو رہا ہے۔
جب تک قرآن پر عمل ہوتا رہے گا قرآن محفوظ رہے گا، اور عمل چھوڑیے گا حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آئیے 7 کام۔ نمبر 1، قرآن پاک کی سچائی پر 100% یقین۔ ساری دنیا مل کے شک میں مبتلا کرے، ہم نہیں مان سکتے۔ آج انگریزی تعلیم سیکھ کر کے ہماری بیٹیاں ایڈوانس ہو گئی، کہتی پردہ کا قانون گھسا پیٹا، اب پردہ کریں گے تو کام چلے گا، بیٹی کو ہم میڈیکل نہ کرواویں، یہ نہ کر۔ کس نے آپ کو منع کیا؟ قرآن کا کوئی قانون کسی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ 100% یقین رکھیے۔ میں گنگا سیتو سے گزر رہا تھا، پل سے، بہت بڑا پل ہے پٹنہ میں، میرے بغل میں بس پہ ایک غیر مسلم نوجوان، جب گنگا کے سامنے بس پہنچی جیب میں سے کچھ کھدرا پیسہ نکال کے پھینکا، گنگا جی کو دان کیا۔ دیکھا آپ لوگوں نے؟ جیب میں سے کھدرا پیسہ نکال کے یوں گنگا کو دیا۔ بغل میں میں ہی تھا، میں نے سوال کر دیا، شریمان ایک بات پوچھے؟ ہاں ہاں بولیے۔ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیتے تو اس کا بھلا ہو جاتا، یہ پانی میں پھینک کے کیا ملا؟ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیتے اس کا بھلا ہو جاتا، یہ غریب پانی میں پھینک کے کیا ملا؟ جواب سنیے، اس نے میری بولتی بند کر دی۔ کتنا اس کو یقین ہے اپنے قانون پر؟ کہا مولوی صاحب ہمارے پنڈت جی نے کہا ہے کہ گنگا جی کو دان کرنا چاہیے، ہم دان کریں گے اور آگے ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، یعنی آگے کچھ سننا ہی نہیں چاہتا۔ کتنا پکا یقین ہے۔ کاش کہ یہی جواب ہمارا نوجوان دیتا جب اس کا غیر مسلم ساتھی کہتا کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارا ساتھی مسلمان وہ تو نہیں پڑھتا ہے۔ کہے وہ نہیں پڑھتا ہے وہ جواب دے، میں تو نماز پڑھوں گا۔ کاش کہ ہماری بیٹیوں کو اسکول کی ساتھی لڑکی پوچھتی کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو، دنیا کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، یہ جواب دیتی کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مہیلاؤں کو پردہ کرنا چاہیے، ہم پردہ کریں گے اور آگے کچھ نہیں سننا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی سچائی پر 100% یقین۔ نمبر 1 ہوا۔ نمبر 2، 7 کام کیجئے گا تب قرآن محفوظ ہوگا۔ نمبر 2، قرآن پاک کی صحیح تلاوت سیکھنا۔ تلاوت سیکھنا، تلاوت نہیں، صحیح تلاوت، تجوید کے ساتھ تلاوت۔ آج 99% لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ کتنی جگہ تو امام ایسا قرآن پڑھتا ہے گٹا پکڑ کے کھینچ کے باہر کر دیتا، کاہے؟ قرآن کو توڑ مروڑ کے ربر بنا کے پڑھتا ہے۔ تو ایسا امام رکھیے گا تو کیا ہوگا؟ 5000 والا امام کیسا ہوتا ہے؟ جتنا گڑ دیجیے گا اتنا نہیں میٹھا ہوگا۔ ایک تو مؤذن صاحب تھے، وہ اذان دے رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ اے مؤذن صاحب، کام مریل سریل اذان دیتے ہیں، ذرا جمع کے اذان دیجئے۔ یہ کوئی طریقہ ہوا نا؟ جمع کے دیجئے اذان۔ مؤذن صاحب تھے میرے طرف، کہا کہ اے سیکریٹری صاحب، تنخواہ دیجئے گا 600 روپیہ، 600 روپیہ میں محمد رفیع کی آواز میں اذان دیں، 600 روپیہ میں محمد رفیع کی آواز میں اذان دے دیں کیا؟ تو قرآن کی صحیح تلاوت سیکھنا فرض ہے۔ آج آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اور صحیح کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ یہ تو صحیح ہوا، یہ تو مدرسہ والا پڑھے گا اسے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین کیا معنی ہوا؟
تمام پھٹے پرانے کپڑے، تمام چتھڑا گودرا تکلیف پہنچانے والے کے لیے۔ الحمد مانے تمام تعریف، اور چھٹکی ہاتھ سے الحمد مانے تمام چتھڑا گودرا۔ بتائیے کیا نماز پڑھ رہے ہیں، نیت والا اللہ اکبر، تمام چتھڑا گودرا تکلیف پہنچانے والے کے لیے ہے، اور پھر اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، کیا مانا؟ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں نازل فرما۔ یہ تو صحیح ہوا۔ اور آپ کیسے پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد، سین سے صلی، اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی سین سے صلی مانے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار چلا۔ صاد سے صلی مانے رحمت نازل کرنا، اسین سے صلی مانے تلوار چلا، گویا نبی کا مڈر کر دے، ہتیا کر دے، یہی نا مطلب ہوا۔ کتنی بے درود پڑھ رہے ہیں آپ، یہ درود ہے، تلوار چلوا رہے ہیں، مڈر کروا رہے ہیں، یہ تو سب رانگ نمبر جا رہا ہے، سب رانگ نمبر، ایک تو درود نہ ہو رہا۔ زبان ٹھیک کیجیے، تجوید کے ساتھ پھر سے قرآن سیکھیے۔ مدرسہ والے کو کہیے کہ تعلیم بالغہ کا نظام قائم کیجئے، محتمم صاحب تعلیم بالغہ کا انتظام کیجئے، گاؤں گاؤں میں جا کے جمعہ جمعہ اعلان کیجئے کہ گوگہرا مدرسہ میں اتوار 1 گھنٹہ کے لیے تعلیم قرآن کا حلقہ لگے گا۔ اساتذہ کرام، اضافی ائمہ کرام کو بلا لیجئے، آس پاس کے اماموں کو بلا لیجئے، جتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ 1 گھنٹہ قرآن کے نام پر نکالیے، ہفتے میں 1 دن، رائے مشورے سے طے کیجئے، اور سب لوگ پھر سے قرآن سیکھیے۔ تلاوت کرتے ہیں مگر غلط تلاوت کرتے ہیں۔ قلب مانے دل، قلب مانے دل، قلب مانے کتا، چھٹکی کاف سے قلب مانے کتا۔ بتائیے کتنا بیکار معنی ہو رہا ہے، ایسے ہی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی صحیح تلاوت سیکھنا یہ فرض ہے۔ میں گزارش کروں گا مدرسہ کی انتظامیہ سے کہ ہفتے میں 1 دن تعلیم بالغہ کا نظام قائم کیجیے، مہینے میں صرف 4 دن، 1 گھنٹہ کا پروگرام قرآن سیکھنے کے لیے۔ اگر قرآن سیکھتے سیکھتے مر گئے اور قرآن ٹھیک نہ ہو سکا، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن گوگہرا والوں قاریوں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، قاریوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ قرآن سیکھتے ہوئے مرا ہے، کوشش کرتے ہوئے مرا ہے، اگرچہ کامیاب پورا نہ ہوا، کوشش تو کیا نا، کوشش تو کیا۔ چلو قاریوں کی صف میں کھڑا کر دو، اور رتل ورتقی رتل ورتقی رتل ورتقی، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکالیے، اسی میں آپ نماز کے مسائل بھی سیکھ لیجئے گا۔ تو پہلا حق قرآن کی سچائی پر غیر متزلزل یقین، نمبر 2 قرآن کی صحیح تلاوت سیکھنا، نمبر 3 قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنا، تھوڑا ہی صحیح لیکن روز پڑھیے۔ ہمارا نوجوان سب جاب کی تلاش میں پاگل بنا ہوا ہے، کام نہیں مل رہا ہے، ڈبل ایم اے کیے ہوا ہے، ایم اے کی ڈگری، اور نہ ایم اے نہ کہیں کا نہیں رہا بیچارہ، ٹھیلا پہ کیلا بیچ رہا ہے، وہ بھی بکتا نہیں ہے۔ جاب چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، رزق میں تنگی ہو رہی ہے، آؤ آؤ روزانہ شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کر لو، اللہ رزق کی تنگی اٹھا لے۔ سورہ واقعہ 3 صفحے کی سورہ ہے، صرف 3 صفحے کی سورہ، اور میں مدرسہ والوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ مغرب بعد یا عشاء بعد تمام طلبہ اور اساتذہ سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا بجٹ فیل نہیں ہوگا،
اور تھوڑا موڑا کمی کہاں نہیں ہے، یہ کوئی جنت تھوڑا ہی ہے کہ سب کچھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ کم رہنا چاہیے۔ اگر کمی بالکل نہ رہے گی تو ہم تو ایک نمبر شیطان بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ کم کر کے دیتے ہیں تاکہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لیجئے، سورہ یاسین پڑھ کے نکل جائیے۔ بڑا سے بڑا خطرناک دشمن جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوگا، اس کے بغل سے گزریے گا، وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی سیکورٹی مل جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے، آپ کی ترقی دیکھ کر کے پڑوسی جل رہا ہے، آپ کے جناتی آسیبی حرکت ہے، آئیے لے لیجئے تعویذ، قرآن لیجئے، قرآن قرآن، گلے میں لٹکانے والی تعویذ نہیں، پڑھنے والی تعویذ۔ آپ چاہتے ہیں کہا کہ لاز دا لدوا دا گھر تک پہنچا دو، سب کچھ کر کے دیجئے، ہم یہاں لٹکائیں گے بس۔ او ہم ٹھیکیدار ہیں، سارا کام ہم ہی کر دیں گے۔ آپ کا کے لیے پیدا ہوئے تھے دنیا میں، آپ خود کیجئے، میں کر کے نہیں دوں گا، میں صرف بتاؤں گا بس۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اول آخر تین بار درود شریف، اور تینوں کل تین بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین بار پڑھ لیجئے بس۔ خطرناک سے خطرناک دشمن آپ کا بال بیکا نہیں کر پائے گا، کتنوں جل جل کے مر جائے گا، آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں، کسی کی نظر نہیں لگے گی، کوئی جادو آپ پہ پھینکے گا، جادو کٹ جائے گا۔ ادھر سے ہم جو یہ تینوں سورہ پڑھ لیے نا، اس کے جادو کو کھدیڑ دے گا، سیدھے سیما ریکھا کے باہر الٹے ادھر چلا جائے گا، ہم پہ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں کل یاد ہے نا بھائی؟ آئیے نا بھائی، کچھ تو پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت تھوڑے ہی صحیح روز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا برین ہیمریج نہیں ہوگا، برین ہیمریج کبھی نہیں ہوگا۔ تو تین حق ہو گیا۔ پہلا حق قرآن کی سچائی پر 100% یقین، نمبر 2 قرآن کی صحیح تلاوت سیکھنا، نمبر 3 قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنا، نمبر 4 قرآن کے معانی کو سمجھنا۔ قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے تو مدرسہ کے طلبہ ہیں جو عربی درجات عالمیت کا کورس کا وہی سمجھے، اور آپ نہیں سیکھیے گا، آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کا سارا کام کیجئے گا، زمین کا کھاتا کھسرا خوب یاد ہے، سارے بڈھوں کو اپنی ساری زمین کا کھاتا نمبر کھسرا نمبر نیا نمبر پرانا نمبر سب یاد ہے۔ اور جب قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو اب ہم یہ عمر میں کیا پڑھ پائیں گے، زبان نہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، درس قرآن کا نظام بنائیے، درس قرآن ہفتہ وار پٹنہ کی تقریباً ہر مسجد میں اتوار ظہر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس قرآن ہوتا ہے۔ لوگ شوق سے آتے ہیں، قرآن اچھے مفسر کو 10-15 سے کانٹیکٹ میں ہے مسجد کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ 10-15 مفتیان کرام جو قرآن کی اچھی تفسیر کر سکتے ہوں، ان کو بلاتے ہیں، آنے جانے کا خرچ دیتے ہیں، لوگ شوق سے سنتے ہیں، قرآن کے معانی کو سمجھنا۔ 4 حق ہو گیا۔ نمبر 5 قرآن کے احکام پر عمل کرنا۔ یہی اصل نزول قرآن کا سب سے اہم مقصد یہی تھا، قرآن کے قانون کو فالو کیا، لیکن ہم نے قرآن کے قانون کو بدل دیا اور اپنا قانون چلانا شروع کر دیا، تو زندگی کی گاڑی الٹے چلنے لگی، زندگی کی گاڑی جام میں پھنس گئی۔ مثال کے طور پر شادی میں مال خرچ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ شادی میں مال خرچ کرنا لڑکا کے ذمہ، شوہر کے ذمہ۔
اور دو ہی خرچہ ہے بس، نمبر 1 مہر، نمبر 2 ولیمہ، بس تیسرا کوئی خرچ نہیں۔ مہر یہ لازمی خرچ ہے اور ولیمہ یہ سنت ہے۔ مالی اخراجات شوہر کے سر پر، بیوی کے ذمے کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ بیوی کو تو اور آمدنی ہوگی، انکم ہوگا، کیا مہر کی رقم ملے گی۔ لیکن افسوس افسوس، ان تبتغوا باموالکم، قرآن کا قانون یہ ہے کہ نکاح کرو تو مال کے ذریعے، یعنی مہر دے کے نکاح کرو، لیکن اب مال دیتے ہیں لیکن شوہر نہیں، بیوی کا باپ دیتا۔ قرآن بدلنا ہوا کہ نہیں؟ قرآن بدلنا ہوا کہ نہیں؟ مال خرچ کرنے شوہر کو کہا گیا تھا، اب مال بیوی خرچ کر رہی۔ ایک نئے دلہا کو لائیے میرے سامنے، نیا دلہا جس کی 2-3 دن پہلے شادی ہوئی ہو، اس کی ہم جامہ تلاشی لیتے ہیں اور اس کی خانہ تلاشی لیتے ہیں۔ اس سے ہم پوچھیں گے کہ بیٹا تم اپنے جسم کا کون سا کپڑا، جوتا، موزہ، بنیان، اس میں سے کچھ بھی اپنا خریدا ہوا ہے؟ پاؤں میں جو موزہ پہنے ہو وہ خریدے ہو کہ سسرال سے ملا؟ سسرال سے ملا۔ اور جوتا سسرال سے، جینس سسرال سے، بنیان سسرال سے، چشمہ سسرال سے، گھڑی سسرال سے۔ اچھا، اور جس گاڑی پہ تم اڑ رہے ہو وہ گاڑی وہ بھی سسرال سے۔ چلو بھائی، جس کپ میں چائے پیتے ہو سسرال سے، جس چمچے سے چینی ڈالتے ہو سسرال سے، جس جگ اور بالٹی سے نہاتے ہو وہ بھی سسرال کا، جس بیڈ پہ سوتے ہو وہ بھی سسرال کا، اس کا گدا سسرال کا، چادر سسرال کی، تکیہ سسرال کا، مچھردانی سسرال سے۔ اللہ، ایک تنکا اپنا نہیں، ایک عورت اتنا ساز و سامان کا انتظام کر چکی، اور تو مرد ہو کے کیا کیا؟ تو مرد ہو کے کیا کیا؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تم سے آگے تو عورت نکل گئی۔ ایک نوجوان کو دیکھا پیٹرول پمپ پہ، 2.5 لاکھ کا بلیٹ تھا اس کے پاس، وہ بھٹ بھٹ نہیں بجتی ہے گاڑی، بلیٹ، گیا تھا تیل ڈلوانے کے لیے، کہا کتنا کا تیل ڈالنا ہے؟ تو وہ نوجوان 3 آدمی گاڑی پہ، لہریا کٹ نہیں ایسے سے چلاتا ہے، 2 ہی چیز تو نوجوان چلا رہا ہے، یا تو بائک چلاتا ہے یا موبائل چلاتا ہے، بس یا تو بائک چلا رہا ہے یا موبائل۔ تو کہا کتنے کا تیل ڈالنا ہے؟ بولیے نا بھائی، ایسے سے سنیے نا، ابھی 20 روپیہ کا ڈال دیجیے، بعد میں اور ڈلوائیں گے 20 روپیہ کا۔ اے بیٹا، تمہاری اوقات ہی وہی ہے، تمہارے پاس تیل ڈالنے کا پیسے نہیں ہے۔ یہ گاڑی تمہاری اوقات نہیں، یہ تو تمہاری بیوی کی اوقات ہے، یہ تو تمہاری بیوی کی اوقات ہے، وہاں سے گاڑی ملی ہے۔ جس کو تیل ڈالنے کی اوقات نہیں، وہ 2.5 لاکھ کی گاڑی سسرال والے سے لیتا ہے اور شرم نہیں آتی اس پہ سفر کرنے میں۔ کبھی کبھی جلسے میں جاتا ہوں تو لوگ بائک لے کے چلے آتے ہیں ریسیو کرنے، قریب اگر رہا تو میں کہتا ہوں یہ گاڑی کس کی ہے؟ جہیز کی گاڑی ہے یا اپنی خریدی ہوئی؟ اگر معلوم ہوا کہ جہیز کی ہے تو جاؤ، واپس جاؤ، اس پہ میں نہیں بیٹھتا، کم سے آٹو ہی لے آؤ، میں آٹو سے چلا جاؤں گا، یہ حرام کی گاڑی پر میں نہیں بیٹھتا، چل دفع ہو جاؤں گا۔ میرے دوستو، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرو۔ قرآن پاک نے 32 جگہ پر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، 32 جگہ پر۔ کل ملا کے 95 جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم یا تاکید ہے، یا نماز پڑھنے والوں کی فضیلت ہے، کل ملا کے 95 جگہ۔
اور 28 جگہ پر مسجد کا لفظ آیا ہوا ہے، مسجد کا لفظ 28 جگہ پہ، اور نماز کا تذکرہ 95 جگہ پہ۔ بتائیے یہ نماز کے بعد زکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، یہ دونوں کا کنیکشن بہت گہرا سمپرک ہے، نماز اور زکوٰۃ میں بہت گہرا کنیکشن ہے۔ کیا اس میں اشارہ ہے کہ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اللہ تمہارے روزی میں، تمہاری روزی میں اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت عطا کر دے گا کہ تم زکوٰۃ دینے کے لائق بن جاؤ۔ نماز کی پابندی کرو گے تو زکوٰۃ دینے کے لائق بنا دے گا اللہ۔ تو پانچواں حکم یہ ہوا کہ قرآن پاک کے احکام پر عمل کیا جائے، اور چھٹا حکم قرآن کی بے حرمتی سے بچنا، قرآن کی بے حرمتی سے بچنا۔ الحمدللہ آج کے گئے گزرے دور میں بے حرمتی سے بہت حد تک ہم لوگ بچ رہے ہیں، لیکن افسوس قرآن کی بے حرمتی کر بھی رہے ہیں۔ کیسے؟ چکن کی دکان میں جائیے نا، چکن کی دکان جو مسلمان ہی عام طور پہ بیچتا ہے، اس دکان میں نے دیکھا سکم میں سورہ رحمان، سورہ طٰہٰ، سورہ مزمل، کئی سورتوں کا پوسٹر لگائے ہوا ہے، آیت الکرسی کا پوسٹر۔ کیوں؟ برکت کے لیے، برکت کے لیے۔ اور اسی دکان میں دن بھر ہٹ گانا بھی بجتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک طرف برکت اور دوسرے طرف گندی حرکت۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن کی بے حرمتی سے بچنا یہ چھٹا کام ہوا۔ اور ساتواں کام قرآن پاک کے پیغام کو پھیلانا۔ اگر ہم کو قرآن کے الفاظ پڑھنا آتا ہے ہم دوسرے کو سکھائیں گے، اگر ہم بہترین قاری ہے قرأت سکھائیں گے، اگر قرآن کے معانی معلوم ہے ہم معانی سکھائیں گے۔ اور آپ نہ قرآن کے حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، نہ عالم ہیں، تو قرآن کو پھیلانے میں ہم کیا کریں؟ بیٹھے بیٹھے ٹکر ٹکر منہ تاکیے گا؟ نہیں، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ کیا؟ جہاں جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اس کا مالی مدد کیجیے، مالی مدد کیجیے۔ یہ قرآن کے پیغام کو پھیلانے میں آپ کا حصہ بھی لگے۔ کہیں بھی جائیے، کسی دروازے پر بھی دیکھیے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، گاڑی روکیے گاڑی۔ جو مولانا پڑھا رہے ہیں جائیے، اور جو اللہ توفیق دے 100-200 جا کے مصافحہ کر لیجیے، یہ میرے طرف سے چائے پی لیجیے۔ کیوں؟ قرآن کی جو خدمت کرے گا میں اس کی خدمت کروں گا، یہ میری زندگی کا ایجنڈا ہے۔ قرآن کے خادم کی خدمت کرنا یہ میری زندگی کا جیون لکش ہے، جیون لکش میری زندگی کا یہ ٹارگٹ ہے۔ جہاں جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی ہم اس کا دل کھول کے سپورٹ کریں گے۔ ایک جگہ مظفرپور پچھلے سال گیا، ایک قاری صاحب ملے، ہم نہیں پہچان پائے، کہا کہ حضرت نہیں پہچانے تو نا، پچھلے سال نہ آئے تھے آپ ہمارے یہاں دستار بندی کے جلسے میں؟ ہاں، تو آپ جو تقریر کے دوران بولے کہ جتنے حافظ لوگ فارغ ہوئے ہیں ان کے گارجین لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے استاد سے گرم گرم مصافحہ کریں۔ میں نے کہہ دیا ایسے ہی اچانک، اپنے بچوں کے استاد سے گرم گرم مصافحہ سمجھے؟ کہا پہلی بار زندگی میں 13,000 روپے کی آمدنی ہم کو ہوئی۔ جتنے میرے شاگرد لوگ فارغ ہوئے تھے ان کا باپ لوگ دوڑ دوڑ کے کوئی 500,000 13,000 روپیہ میری تنخواہ بھی نہیں ہے، اور ایک جھٹکے میں یہ فائدہ ہو گیا۔ قرآن کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا زندگی کا ایجنڈا بنا لیا۔ پھر دیکھ لیجئے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ اگر اپنے بیٹا کو حافظ نہیں بنا سکے تو گہرا مدرسہ کے ایک بچے کو گود لے لیجیے،
کہیے محتمم صاحب، ناظم صاحب، ایک بچہ کو میں گود لینا چاہتا ہوں، اس کو مکمل حافظ بنانا چاہتا ہوں، کتنا خرچہ پڑے گا؟ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا پٹنہ میں گیا تعزیت کو، بیچارے اپنی بیوی کے بارے میں سناتے رہے کہ بڑی اچھی تھی، ایسی تھی ویسی تھی۔ ہاں، مرنے کے بعد تو سب کی بیوی اچھی ہو جاتی ہے، زندگی میں تو چڑیل کہتے رہے، اور جب مر گئی تو بیچاری جنتی ہو گئی۔ خیر، تو ہم کیا اب کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ کیا سنیے، ابھی اور بھی ہے جگاڑ۔ کیا؟ آپ کو 40,000 روپیہ پینشن ملتا ہے، جب پینشن ہے تو ٹینشن نہیں۔ آپ مہینے کا 1,000 روپیہ اپنی اہلیہ محترمہ مرحومہ کے نام ایک بچے کی خوراکی جمع کیجئے مدرسے میں، 4 سال میں انشاءاللہ وہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، وہ زندگی بھر تلاوت کرے گا، وہ اگلے کو سکھائے گا، وہ آگے والے کو وائرل ہوتا چلا جائے گا، قیامت تک قرآن وائرل ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کی بیوی کو اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ کہا کہ بہت اچھی بات حضرت۔ کہا اچھا ہم ابھی زندہ ہیں تو اپنے طرف سے بھی کریں تو کیسا ہے؟ بہت اچھا اور اچھی بات۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مہینے کا 2,000 روپیہ، ہر مہینے 2,000، 40,000 ہم کو پینشن مل رہا ہے، اور 30,000 بھی بہت ہے، کیا کریں گے رکھ کر کے؟ 2,000 مہینے میں ہم سے لے جائے گی۔ اب میرے طرف سے 2 حافظ تیار ہوگا۔ ایک ڈاکٹر نظام الرحمان صاحب انتقال ہوا، ویٹنری کے ڈاکٹر، پھلواری شریف میں، ان کا 4 بیٹی 4 بیٹا، چاروں بیٹا اور چاروں بیٹی نے کہا کہ ہم ابو کے طرف سے حافظ بناویں گے، ہم بنائیں گے۔ ایک گھر سے 8 حافظ کا خرچہ ایک گھر سے۔ ہونہار اولاد، ہم لوگوں نے اپنے باپ کی جائیداد کو بیچ کے کھایا، باپ کے بنائے ہوئے گھر میں رہے، باپ کی چھوڑی ہوئی زمین کے بالا سینک کے رکھتے رہے، لیکن ماں باپ کے نام سے 10-20 روپیہ صدقہ دینے میں ہاتھ میں یوں ہلنے لگتا ہے۔ یہ نمک حرام اولاد کا کام ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ حضرات معزز مہمان ہیں، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں، جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ نے اس میں لاگت کم رکھا ہے، جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے وہ فری آف کاسٹ، مفت سپلائی۔ بتائیے، ایک ڈاکٹر بنانے میں 2 کروڑ کا خرچہ ہے، الیکٹریشین بنانے میں 60,000 کا خرچہ ہے، اور حافظ بنانے میں 30,000 روپیہ میں ایک حافظ، 30,000 میں ایک حافظ تیار، اتنے کم لاگت میں۔ یہ تو ٹھیلا کا پیسہ ہوا، ایک ٹھیلا بھی لیجئے گا نا جوگاڑ گاڑی تو زیادہ پڑ جا رہا ہے۔ 30,000 میں حافظ بن کے تیار۔ ہاں، جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ نے مفت سپلائی رکھی۔ یہ ہوا ضروری ہے سانس لینے کے لیے۔ کورونا کے زمانے میں 1 گھنٹہ آکسیجن ناک میں لگایا، 2 لاکھ روپیہ کا بل پیش کیا۔ کیا دیا؟ ہوا ہی تو دیا تھا سانس لینے کے لیے، آکسیجن۔ بتائیے، جب سے ہم پیدا ہوئے اللہ کی آکسیجن میں ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ نے کبھی بل بھجوایا؟ نہیں۔ اللہ کے سورج سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں، کبھی اللہ نے بجلی بل بھجوایا؟ نہیں، کیونکہ روشنی ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے۔ اللہ نے زمین کے چپے میں واٹر سپلائی کا پائپ لائن بیٹھا دیا۔ جہاں چاہیے تھوڑا سا کھود لیجئے، نکال لیجئے، کھودو نکالو، مفت واٹر سپلائی۔ کبھی اللہ نے بل بھیجا کہ اتنا پانی استعمال کیے ہو، اتنا بل ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ پانی ضروری ہے، مفت سپلائی ہے، روشنی ضروری ہے، مفت سپلائی ہے، ہوا ضروری ہے، مفت سپلائی ہے۔ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اتنے ہی وہ کم لاگت اللہ نے اس میں رکھا۔
پتا چلا کہ حافظ بنانے کا خرچہ سب سے کم اس لیے ہے کہ روئے زمین پر حافظ کا رہنا بہت ضروری ہے حفاظت قرآن کی۔ میرے بھائیوں، نیت کیجئے کہ میں اپنے بیٹا کو حافظ بناؤں گا، اور حافظ بنانے کے بعد آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، جو بنائیے، وہ انجینئر نہیں، انجینئر کا باپ بنے گا، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ڈاکٹروں کا بابا بنے گا۔ کیسے؟ چلیے پٹنہ میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر زید آزاد، پوری دنیا کے ڈاکٹروں میں گنا چنا ڈاکٹر ہے، صرف ہندوستان نہیں، دنیا بھر کے ڈاکٹروں میں گنا چنا ڈاکٹر ہے۔ جانتے ہیں وہ ڈاکٹر حافظ قرآن ہے، وہ ڈاکٹر حافظ قرآن ہے۔ حافظ بننے کے بعد میڈیکل کیا، دماغ کا سارا زنگ چھوٹ گیا، جیسے چھری پی جاتے ہیں نا، ایسے ہی دماغ پجا گیا ایک دم تیز۔ حافظ قرآن بننے کے بعد اس کے ہر کام میں رفتار اور پک اپ آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دارالقرآن کی بنیاد ابھی ڈالی جائے گی۔ یہ دیکھیے برائے سنگ بنیاد یہاں کاؤنٹر لگا ہوا ہے، آپ آئے ہیں۔ دارالقرآن کی تعمیر میں تمام حاضرین کی شرکت ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ دے کے جائیے گا۔ فرشتے نوٹ کریں گے، فرشتے نوٹ کریں گے کہ پہلی اینٹ، پہلا مسالہ، پہلا بالو، پہلا چھڑ، اس میں کن کن لوگوں کا حصہ لگا۔ واہ! بعد میں جتنی ترقی ہوگی، اندر نیو میں آپ ہیں، نیو کے اندر آپ ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنا دیا، بلکہ صرف یہ دیکھے گا کہ دیا کہ نہیں دیا۔ جو ہی صحیح، کم ہی صحیح، ضرور دے کے جائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ، بس ختم کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں چندے کا اعلان کیا، چندے کا اعلان کیا۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس گئے، یہ کوئی کام لے لو نا، کوئی کام لے لو۔ کہا نہیں کوئی کام نہیں۔ ارے اللہ کے بندے کوئی کام لے لے، میرے آقا نے چندہ کا اعلان کیا ہے اور میرے پاس ایک کوری نہیں کہ میں رسول اللہ کی جھولی میں ڈال سکوں، کوئی بھی کام لے لے۔ یہودی نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہے، ویسے کھجور کے باغ میں پانی ڈالو، پٹاؤ اس کو، سینچائی کرو۔ صحابی رسول نے رات بھر سینچائی کی، صبح کو 2 سیر کھجور ملا مزدوری میں۔ ایک سیر کھجور اپنے رومال میں، گمچھا میں، چادر میں ڈال کر ایک سیر کھجور اپنے گھر والوں کو دیا۔ گھر والے بھی فاقے سے تھے کئی دنوں سے۔ ایک سیر کھجور گھر والوں کو دیا اور دوسرا سیر کھجور ایسے لے کر رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں چندہ دینے کے لیے آ رہے۔ فرشتوں کو بھی رشک آ رہا ہو۔ ایک سیر کھجور نبی کے در دولت پر چندہ دینے آ رہے ہیں۔ وہ رات بھر سینچائی کر رہے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سارا منظر دکھا دیا۔ وہ کھجور لے کے آ رہے ہیں، نبی کو پہلے ہی وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی۔ ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے بتا دیا، جانتے ہو وہ کون آ رہا ہے اور اپنے چادر میں کیا لے کے آ رہا ہے؟ شاعر نے اسی منظر کی نقشہ کشی کی، کہا وہ آ رہا ہے دیکھو شب غم گزار کر، وہ آ رہا ہے دیکھو شب غم گزار کر، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کر لائے۔ یا رسول اللہ یہ قبول کیا جائے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اس چندہ کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی کے سیان میں، اس کھجور کو لے کر پورے ڈھیر پر ایسے چھڑک رہے جیسے کھیر کے اوپر طبق سجایا جاتا ہے، جس طرح حلوہ کے اوپر طبق سجایا جاتا ہے، پورے ڈھیر پر یوں کھجور کو یوں۔ یہ کیا ہو رہا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قسم رب ذوالجلال کی، یہ ایک سیر کھجور اس دل سے، دل کی اتنی گہرائی سے پیش کیا گیا تھا
इतना वो बाबरकत खजूर था कि जिस जिस माल पर वो पड़ता वो सारा माल बाबरकत हो जाता। इसलिए अल्लाह के नबी ने पूरे ढेर पर उसको यूं छिड़क दिया। इसलिए मेरे भाई, आप हजरात इस इदारे में कुछ न कुछ जरूर अपनी हाजिरी दर्ज करा के जाएंगे। काउंटर लगा हुआ है, अभी से लेके सुबह तक जरूर इसमें ताउन करके जाएंगे, ताकि संगे बुनियाद में आपका नाम फरिश्ते दर्ज करके जाएंगे। अजान का वक्त हो चला है, अब मैं रुखसत हो रहा हूँ। एक चीज का वादा मेरी हर तकरीर का लाजमी जुज हुआ करता है, क्या? पूरा मजमा एक बात का अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हम सब के सब नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलिए। बहुतों मौलवी साहब के साथ गेम खेले हुए हैं आप लोग, बहुत गेम खेले हुए हैं। हम अब ऐसे नहीं मानने वाले हैं। सब लोग हाथ उठा के वादा कीजिए, उठाइए, उठा दीजिए। मेरे अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मेरे परवरदिगार इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। बस हाथ किधर उठाए थे? अल्लाह की तरफ। बस वीडियो बन रहा है और अल्लाह का वीडियो तो पहले ही से बन रहा है। हाथ उधर उठाए हैं, किसी से वादा करते हो तो लाजिम है वफा करना कि ये कर्ज है और फर्ज है इसका अदा करना। इंशाअल्लाह अगर हम 40 दिन तक नमाज की पाबंदी कर लेंगे, आइए हाथ मिलाइए हमसे, एग्रीमेंट कीजिए, 40 दिन तक हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह 41वां दिन नमाज बोलेगी कि तू क्या नहीं छोड़ेगा, अब हम ही तुमको नहीं छोड़ेंगे। नमाज खुद हमको नहीं छोड़ेगी। हम नमाज को पकड़ ले, नमाज हमको पकड़ लेगी। और नमाज की पाबंदी करने से रिज्क में बड़ी बरकत होती है और सदका करने से रिज्क में बरकत होती है। आप आजमा के देख लीजिए, मैंने जिंदगी में 12 आजमा के देख लिया, मुझे गैर मुतज़लज़ल यकीन हो गया कि सदका करने से माल बढ़ता है। इसलिए आप हजरात ये चंदे में जरूर देखे जाइए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिपोर्ट पेश कीजिएगा। आपको जितना दीजिएगा उसका 10 गुना आके रहे। मैंने आजमाया, अभी रमजान में एक खातून कटोरी फैला दी, फल की, बस खत्म कर रहा हूँ, फल की दुकान पे खड़े थे, गंदा संदा बच्चा गोद में, कटोरी ऐसे, मैंने जेब से 10 रुपया 10 का सिक्का निकाला, डाल दिया। भिखारी को कितना 10 रुपये देते हैं आमतौर पे। कुछ लोग तो जुमा में भी 2 का सिक्का खुला करा के जाते हैं देने के लिए। 2 का सिक्का, खैर तो 10 का सिक्का दे दिया। इधर आए, अमरूद लेने लगे। मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब हमारे दोस्त, उन्होंने हम अमरूद वाले, हजरत को 1 किलो अमरूद दो, पैसा हम देंगे, हजरत से नहीं लेना। अरे अरे आप क्यों दीजिएगा, हम देंगे। ना ना ना, मेरी तरफ से। कितने का अमरूद? 60 रुपया का। और आगे बढ़े, खीरा लेने लगे। खीरा तो पीछे से एक आदमी मेरे पीछे, खीरा वाले, हजरत से पैसा नहीं लोगे? अरे अरे इरशाद भाई आप, हाँ हम देंगे पैसा, हजरत आप नहीं दे सकते। लो ये खीरा भी 60, अमरूद 60 रुपया और खीरा 60 रुपया, कितना हुआ? 100। अब माल कितना लगाए थे? हाय हाय, माल 10 रुपया लगाया, अब मेरे रब ने 120 दिया। कसम रब्बे जुल जलाल की, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी इतना बेनिफिट नहीं दे सकती जितना मेरे रब की कंपनी बेनिफिट देती है। 10 का 120, 10 गुना से ऊपर। क्या बात है, क्या इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट ऐसा है जो शुद्ध हलाल है, शुद्ध हलाल है। आप लगा के देखिए। उसी तरह एक बार हुआ क्या, एक तालिब इल्म हमारे यहाँ बीमार था। जब मदरसे के बच्चे बीमार होते हैं, कभी पैसा नहीं रहता है, कहा एक बच्चा, हजरत फला लड़का बीमार है, दवा के लिए पैसा नहीं। मेरे जेब में सिर्फ 50 रुपया था, 50 रुपया दे दिया, जाओ जल्दी दवा लो।
वही 50 रुपया। जब मेरी तनख्वाह 2000 थी, 2000 रुपया, अभी से तकरीबन 23 साल पहले की बात है, सिर्फ 2000 रुपया। उस वक्त का 2000 अभी का 20,000 हुआ। हाँ, सिर्फ 50 रुपया। उस वक्त का 50 रुपया अभी का 500 से ऊपर हो गया। जाओ जल्दी दबा लो, हो गया। अगले दिन इमारत शरिया के काजी हैं, काजी वसी अहमद साहब, उन्होंने कहा, ए मुफ्ती साहब, क्या जाइए ना निकाह पढ़ाने, कंकर बाग निकाह पढ़ा दीजिए। ठीक है, चले जाते हैं। उस जमाने में निकाह पढ़ाने का 101, 151 ऐसे ही मिलता था। बहुत हो गया, बहुत बड़ा सेठ रहा दयालु मियाँ, तो 200 रुपया, 251, बस, इससे ज्यादा नहीं। उसके ऊपर तो हाथ ऐसे से हिलने लगता। हाँ, गाड़ी सजाने वाले को 5000 रुपया और निकाह पढ़ाने वाले को 500 देने में लकवा मार देता। हम तो देख रहे हैं आंखों से। तो गए निकाह पढ़ाने, जब 101 रुपया मिलता था, उस जमाने में लड़का वाला भी दिया और लड़की वाला कह रहा, हजरत मेरी तरफ से कबूल कीजिए। नहीं, मिल चुका नजराना। हजरत मेरी बेटी की शादी है, मुझे भी खुशी है, मैं खुशी से आप पेश करता हूँ, कबूल कर लिया जाए। हमने कहा, लाओ भाई, पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा किसको नहीं चाहिए, लाओ, पैसा हो चाहे जैसा हो, लाओ। तो उसका पैसा ही जेब में, उसका पैसा ही। बाद में जो चुपके से गिन के देखा तो कुल मिला के 1400 रुपया हुआ। कितना? 1400। 2000 महीने में कमाने वाला और एक झटके में 1400, और अभी का 14000 से ऊपर हो गया ना, हो गया। किसी बड़े से बड़े दिग्गज मौलाना को 14-15 हजार मिलता है निकाह पढ़ाने का। ये क्यों मिला? एक दिन पहले मैंने माल लगाया था अल्लाह की कंपनी में। कितना? 50 रुपया, और मेरे रब ने 1350 रुपया का बेनिफिट। जी ले शकील, तू भी क्या याद रखेगा, मैं रब हूं तेरा, तू 50 दिया अपनी हैसियत के एतबार से, मैं तुझको 1400 दिलवाया अपनी हैसियत के एतबार से। मेरे भाइयों, सदका से रिज्क में बरकत होती है। सदका सिर्फ आज की बात नहीं, ये पूरी जिंदगी का एजेंडा बनाइए। कोई दिन खाली न रहे सदका करने से। मैं अपनी एक आदत बतला दूं, अगर अच्छी लगे आप भी कर सकते हैं। सदका कब कब करना चाहिए? घर में कोई बीमार पड़ जाए, सदका कीजिए। बेटा सफर में जा रहा है, सदका कीजिए। बेटा को पहली तनख्वाह मिली, कुछ सदका कीजिए। कोई खुशी का मौका आया, सदका कीजिए। बेटी का रिश्ता लग गया, सदका कीजिए। बेटी का निकाह हो गया, सदका कीजिए। बहू को नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सदका कीजिए। बेटी को नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सदका कीजिए। बेटा को जॉब मिल गया, सदका कीजिए। दामाद को नौकरी मिल गई, सदका कीजिए। तबीयत अच्छी, बीमार थे, अच्छे हो गए, सदका कीजिए। सख्त बीमार हैं, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए और फौरन 150 सदका के लिए भेजिए। जल्दी जाओ मदरसे में रसीद कटा के आओ। इधर एम्बुलेंस मंगा रहे हैं, इधर 100-200 रुपया सदका भेज रहे हैं। दोनों इलाज की कोशिश से इंशाअल्लाह मरीज अच्छा हो जाएगा। तो कब कब सदका करना चाहिए? बीमार पड़ गए, सदका कीजिए। बीमारी से अच्छे हुए, शुक्राने का सदका। बेटी का रिश्ता लग गया, शुक्राने का सदका। बहू को, बेटी को नॉर्मल डिलीवरी हो गई, शुक्राने का सदका। मैं जब सफर में चलने लगता हूँ, अभी भी मैं जब चलने लगा हूँ, फजर की नमाज जंक्शन वाली मस्जिद में पढ़ा हूँ, पटना जंक्शन वाली मस्जिद में। 20 रुपया एक गरीब को दिया, काहे के लिए? मेरे अल्लाह, मैं सफर में जा रहा हूँ, मुझको सलामती के साथ अपने बच्चों के पास वापस करो। इस सदके की बरकत से मुझे अपने बाल बच्चों के पास वापस लौटा दे। ये मैं करके आया, ये मेरी आदत है। क्यों? आपकी नजर में हम एक आदमी हैं, लेकिन अपने बच्चों की नजर में हम पूरी कायनात हम ही हैं। अपने बीवी बच्चों के लिए पूरी कायनात है हम उनकी नजर में बहुत अनमोल है।
آپ کی نظر میں زیادہ انمول نہیں ہے، ایک عام ویکتی ہے، لیکن اپنی بیوی اپنے بچوں کی نظر میں ہم انمول ہیں، اس لیے میں نے 20 روپیہ صدقہ دیا تاکہ اس کی برکت سے ہم سلامتی کے ساتھ واپس۔ تو صدقہ کرنے کے مواقع کیا کیا ہیں؟ نوٹ کیجئے۔ بیمار پڑ گئے صدقہ کیجئے، اچھے ہو گئے تو شکرانے میں صدقہ، کوئی کام ہو گیا شکرانے میں صدقہ، بیٹی کا رشتہ لگ گیا شکرانے میں صدقہ، بیٹی کا نکاح ہو گیا شکرانے میں صدقہ، پہلی بار ولادت ہوئی شکرانے میں صدقہ، نارمل ولادت ہوئی شکرانے میں صدقہ۔ یہ سب مواقع ہیں صدقہ کرنے کے۔ اللہ، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگونی ترقیات عطا فرمائے، اور حضرت وکیل صاحب جنہوں نے اپنے جسم کے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر اس ادارے میں لگا دیا، اللہ انہیں بال بال مغفرت کرے اور ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات بھی اس ادارے سے جڑے رہیں۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، مدرسے کی انتظامیہ سن لے، ہفتہ وار تعلیم بالغہ کا پروگرام ضرور ہونا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کی طلب جتنی ہوگی تبھی ہوگا۔ آپ لوگ خود ڈیمانڈ کیجئے کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔